اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو بیان کروں گا. جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر کے متعلق بتاؤ. تو انہوں نے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ، اللہ کی قسم وہ یعنی حضرت عمر آپ کی جو رائے ہے اس سے بھی افضل ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی طبیعت میں سختی ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ سختی اس لیے ہے کہ وہ مجھ میں نرمی دیکھتے ہیں، اگر امارت ان کے سپرد ہو گئی تو وہ اپنی بہت سی باتیں جو ان میں ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں کسی شخص پر سختی کرتا تو وہ مجھے اس شخص سے راضی کرنے کی کوشش کرتا، اور جب میں کسی شخص سے نرمی کا سلوک کرتا تو اس پر مجھے سختی کرنے کا کہتے. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں دریافت فرمایا. حضرت عثمان نے کہا ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں. اس پر حضرت ابوبکر نے دونوں اصحاب سے فرمایا جو کچھ میں نے تم دونوں سے کہا ہے اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا. اگر میں حضرت عمر کو چھوڑتا ہوں، پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر میں حضرت عمر کو چھوڑتا ہوں تو میں عثمان سے آگے نہیں جاتا، اور ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ تمہارے امور کے متعلق کوئی کمی نہ کریں. اب میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے امور سے علیحدہ ہو جاؤں اور تمہارے اسلاف میں سے ہو جاؤں. حضرت ابوبکر کی بیماری کے دنوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا ہے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی ان کی موجودگی میں لوگوں سے کس طرح سلوک کرتے ہیں، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ تنہا ہوں گے اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ آپ سے رعیت کے بارے میں پوچھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اپنی رعیت کے بارے میں. حضرت ابوبکر نے فرمایا مجھے بٹھاؤ. لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مجھے بٹھا دو. جب وہ بیٹھے سہارا لے کر ان کو بٹھایا گیا تو آپ نے کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جب میں اپنے رب سے ملوں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنایا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں بیان فرماتے ہیں تاریخ کو کتب سے حوالے سے کہ حضرت ابوبکر کی وفات جب قریب آئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ میں کس کو خلیفہ مقرر کروں. اکثر صحابہ نے اپنی رائے حضرت عمر کی امارت کے متعلق ظاہر کی، اور بعض نے صرف یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر تشدد کریں. آپ نے فرمایا یہ سختی اسی وقت تک تھی جب تک ان پر ذمہ داری نہیں پڑی تھی. اب جب کہ ایک ذمہ داری ان پر پڑ جائے گی ان کی سختی کا مادہ بھی
اعتدال کے اندر آ جائے گا۔ چنانچہ تمام صحابہ حضرت عمر کی خلافت پر راضی ہو گئے۔ آپ کی صحت چونکہ بہت خراب ہو چکی تھی حضرت ابوبکر کی، اس لیے حضرت ابوبکر نے اپنی بیوی اسماء کا سہارا لیا، اور ایسی حالت میں جب کہ آپ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آپ مسجد میں آئے اور تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے بہت دنوں تک متواتر اس امر پر غور کیا ہے کہ اگر میں وفات پا جاؤں تو تمہارا کون خلیفہ ہو۔ آخر بہت کچھ غور کرنے اور دعاؤں سے کام لینے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ عمر کو خلیفہ نامزد کر دوں۔ سو میری وفات کے بعد عمر تمہارے خلیفہ ہوں گے۔ سب صحابہ اور دوسرے لوگوں نے اس امارت کو تسلیم کیا، اور حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کی بیعت ہو گئی۔ پھر اس بارے میں مزید جگہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، یہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ نامزد کیوں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جب قوم کے انتخاب سے ہی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامزد کیوں کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یوں ہی نامزد نہیں کر دیا، بلکہ پہلے صحابہ سے آپ کا مشورہ لینا ثابت ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ اور خلفاء کو خلیفہ کی وفات کے بعد منتخب کیا گیا، اور حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کی موجودگی میں ہی منتخب کر لیا گیا۔ پھر آپ نے اسی پر بس نہیں کیا، یعنی حضرت ابوبکر نے یہیں پر بس نہیں کیا، اس کو کافی نہیں سمجھا کہ چند صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد آپ نے حضرت عمر کی خلافت کا اعلان کر دیا ہو، بلکہ باوجود سخت نکاہت اور کمزوری کے آپ اپنی بیوی کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں نے صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کو پسند کیا ہے، کیا تمہیں بھی ان کی خلافت منظور ہے؟ اس پر تمام لوگوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بس یہ بھی ایک رنگ میں انتخاب ہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری اور وصیت کے بارے میں مزید لکھا ہے۔ تاریخ طبری میں حضرت ابوبکر کی لالت اور وفات کا ذکر یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیماری کا باعث یہ ہوا کہ 7 جمادی الاخر سوموار کے دن آپ نے غسل کیا۔ اس روز خوب سردی تھی، اس وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، جو 15 روز تک رہا، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے باہر آنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے حکم دے دیا کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے رہیں۔ لوگ آپ کی عادت کے لیے آتے تھے، مگر روز بروز آپ کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا، اور جو حضرت عثمان بن عفان کے مکان کے سامنے واقع تھا۔ علالت کے زمانے میں زیادہ تر آپ کی تیمارداری حضرت عثمان کرتے رہے۔ آپ 15 روز تک بیمار رہے۔ کسی نے آپ سے کہا آپ طبیب کو بلا لیں، تو اچھا، آپ نے فرمایا وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے یہ کہا ہے کہ انی افعل ما اشاء، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر بیمار ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا لیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ انی فعال لما ارید، کہ میں جو چاہوں گا ضرور کروں گا۔
بہرحال یہ مراد آپ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اب یہی ارادہ ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے منگل کی شام کو بتاریخ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کا عہد خلافت 2 سال 3 مہینے 10 روز رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لبوں سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تھی کہ توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، یعنی مجھے فرمانبردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شمار کر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی انگوٹھی کا نقش تھا نعم القادر اللہ، یعنی کیا ہی قدرت اللہ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر دیکھنا کہ کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی، باقی چیزیں تو حضرت عمر کو دے دی تھیں، کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، اگر ہو تو اس کو بھی حضرت عمر کے پاس بھیج دینا۔ تجہیز و تکفین کے متعلق فرمایا اس وقت جو کپڑا بدن پر ہے اسی کو دھو کر دوسرے کپڑوں کے ساتھ کفن دینا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یہ تو پرانا ہے، کفن کے لیے نیا ہونا چاہیے۔ فرمایا زندے مردوں کی بنسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں، جو نیا کپڑا ہے وہ کسی زندے کو پہنا دو، زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی کہ آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس آپ کو غسل دیں۔ حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے ان کے ساتھ معاونت کی۔ آپ کا کفن 2 کپڑوں پر مشتمل تھا، ان میں سے ایک کپڑا غسل کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر رکھا گیا۔ یہ وہ چارپائی تھی جس پر حضرت عائشہ سویا کرتی تھیں۔ اسی چارپائی پر آپ کو جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو رات کے وقت اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مقابل میں رکھا گیا۔ تدفین کے وقت حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر قبر میں اترے اور تدفین کی۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو رات کے وقت دفن کیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جسم مسلسل کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات کا باعث وہ کھانا تھا جس میں کسی یہودی نے زہر ملایا تھا، لیکن عموماً سیرت نگاروں نے اس روایت کی تردید بھی کی ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا سوموار۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر آج میں فوت ہو جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا، کیونکہ مجھے وہ دن یا رات زیادہ محبوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو، یعنی تدفین وہاں ہو جائے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے ترکے کی بابت فرمایا کہ میرے بعد قرآن احکام کے مطابق اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے متروکہ مال میں سے رشتہ داروں کے لیے جو وارث نہیں تھے 5ویں حصے کی وصیت کی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں ذکر ہے کہ
کہ آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ان کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء کی والدہ تھیں۔ حضرت ابو بکر نے انہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ یہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضرت اسماء کے پاس کچھ گھی اپنی بیٹی کے پاس کچھ گھی اور پنیر بطور ہدیہ لے کر آئی تھیں، مگر حضرت اسماء نے وہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور انہیں گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ حضرت عائشہ کو کہلا بھیجا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ذرا پوچھ کے بتائیں کہ میری ماں اس طرح آئی ہے اور تحفہ لائی ہے، میں نے اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، کیا ارشاد ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گھر میں آنے دو اور ان کا ہدیہ قبول کرو۔ نمبر 2 جو تھیں اہلیہ، حضرت رومان بنت عامر تھیں۔ آپ کا تعلق بنو کنانہ بن خزیمہ سے تھا۔ آپ کے پہلے خامد حارث بن سخبرہ مکے میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے عقد میں آ گئیں۔ آپ ابتدا میں اسلام لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے بطن سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی وفات 6 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ تیسری حضرت اسماء بنت امیس بن معبد بن حارث تھیں۔ آپ کی کنیت عبداللہ ہے۔ آپ مسلمانوں کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکی تھیں۔ آپ ابتدائی ہجرت کرنے والی تھیں۔ آپ نے اپنے خامند حضرت جعفر بن ابو طالب کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے 7 ہجری میں مدینہ تشریف لائیں۔ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عقد میں آ گئیں۔ آپ کے بطن سے محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے۔ چوتھی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابو زہیر تھیں۔ ان کا تعلق انصار کی شاخ خزرج سے تھا۔ حضرت ابوبکر مدینہ کے مضافاتی علاقے سنا میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کے بطن سے حضرت ابوبکر کی صاحبزادی کلثوم پیدا ہوئیں، جن کی ولادت حضرت ابوبکر کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اولاد میں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ پہلے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر، آپ حضرت ابوبکر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ حدیبیہ کے دن مسلمان ہوئے اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی۔ آپ شجاعت اور بہادری میں بہت مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا قابل تعریف موقف رہا۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن ابوبکر تھے۔ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے موقع پر اہم کردار تھا۔ آپ تمام دن مکے میں گزارتے اور مکے والوں کی خبریں جمع کرتے اور پھر رات کے وقت چپکے سے غار میں پہنچ کر وہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سناتے اور صبح کے وقت واپس مکے میں آ جاتے۔ طائف کی جنگ میں آپ کو ایک تیر لگا جس کا زخم ٹھیک نہ ہوا اور آخرکار اسی کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی خلافت میں آپ نے شہادت پائی۔ محمد بن ابوبکر تیسرے بیٹے تھے۔ آپ حضرت اسماء بنت امیس کے وطن سے پیدا ہوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی کی گود میں آپ نے پرورش پائی اور حضرت علی نے اپنے دور میں آپ کو مصر کا گورنر مقرر فرمایا۔ آپ وہیں مارے گئے۔ بعض روایات میں حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ واللہ عالم۔ چوتھے حضرت اسماء بنت ابوبکر،
ہیں آپ کی بچوں میں سے آپ ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہیں. آپ حضرت عائشہ سے عمر میں بڑی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کے لقب سے نوازا تھا، کیونکہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے توشہ تیار کیا، اور پھر اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اپنے کمر بند کو پھاڑ کر توشہ باندھ دیا. حضرت زبیر یہ کھانے کا جو انتظام کیا تھا وہ کھانا اپنے کمر کے کپڑے سے باندھ کر دے دیا. حضرت زبیر بن عوام سے آپ کی شادی ہوئی اور بحالت حمل آپ نے مدینہ ہجرت کی. ہجرت کے بعد آپ کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، جو ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے تھے. حضرت اسماء نے 100 سال عمر پائی. آپ کی وفات مکہ میں 73 ہجری میں ہوئی. پانچواں بچہ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر تھیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں. آپ خواتین میں سب سے بڑی عالمہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ مثالی محبت تھی. امام شابی بیان کرتے ہیں کہ جب مسروق حضرت عائشہ سے کوئی روایت بیان کرتے تو کہتے مجھ سے صدیقہ بنت صدیق نے بیان کیا، جو اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں اور جن کی بریت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں 57 ہجری میں ہوئی. ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات 58 ہجری میں ہوئی. چھٹی اولاد جو تھی وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھیں. آپ حضرت حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ کے وطن سے پیدا ہوئیں. وفات کے وقت حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ میری بہن اسماء ہیں، انہیں تو میں جانتی ہوں، مگر میری دوسری بہن کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو خارجہ کی بیٹی کے وطن میں ہے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئی، جو پیدا ہونے والی ہے وہ بیٹی ہوگی. انہوں نے کہا میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کے ہاں لڑکی ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد ام کلثوم کی ولادت ہوئی. ام کلثوم کی شادی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہوئی، جو جنگ جمل میں شہید ہوئے. بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی کی شادی حضرت بلال سے ہوئی تھی، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹی آپ کی 4 بیویوں میں سے کسی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی. نظام حکومت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر کا کوئی امر پیش آتا، کس طرح آپ نظام حکومت چلاتے تھے، تو پھر اور جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی، اہل الرائے لوگوں کی ضرورت ہوتی، اہل فقہ کا مشورہ لینا چاہتے، تو آپ مہاجرین و انصار میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت کو بھی بلاتے. یا بعض اوقات زیادہ تعداد میں مہاجرین اور انصار کو جمع فرماتے. حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں شابرہم کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس لفظ پر غور کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ لینے والا ایک ہے، 2 بھی نہیں، اور جن سے مشورہ لینا ہے وہ بہرحال 3 یا 3 سے زیادہ ہوں. پھر وہ اس مشورے پر غور کرے. پھر حکم ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس بات پر عزم کرے اس کو پورا کرے اور کسی کی پرواہ نہ کرے. یعنی مشورہ لینے والا مشورہ لے، اس کے بعد لینے کے بعد اس پر عمل کرے، سارا تجزیہ کر کے، اور پھر کسی کی پرواہ نہ کرے.
آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس عزم کی خوب نظیر ملتی ہے۔ جب لوگ مرتد ہونے لگے تو مشورہ دیا گیا کہ آپ اس لشکر کو روک لیں جو اسامہ کے زیر کمان جانے والا تھا، مگر انہوں نے جواب دیا کہ جو لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں اسے واپس نہیں کر سکتا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی طاقت نہیں کہ ایسا کر سکے، پھر بعض کو رکھ بھی لیا، چنانچہ حضرت عمر بھی اس لشکر میں شامل جا رہے تھے، ان کو روک لیا۔ پھر زکوٰۃ کے متعلق کہا گیا کہ مرتد ہونے سے بچانے کے لیے ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی دیتے تھے تو وہ بھی لوں گا، اور اگر تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور مرتدین کے ساتھ جنگل کے درندے بھی مل جائیں تو میں اکیلا ان سب کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ عزم کا نمونہ ہے۔ پھر کیا ہوا تم جانتے ہو۔ یہ عزم تھا حضرت ابوبکر کا، اور لوگوں کے مشورے اور تھے، لیکن کیا ہوا؟ جس عزم کا نمونہ آپ نے دکھایا، خدا تعالیٰ نے آپ کے عزم کی وجہ سے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ یاد رکھو، جب خدا سے انسان ڈرتا ہے تو پھر مخلوق کا رعب اس کے دل پر اثر نہیں کرتا۔ یہ ہے منصب خلافت کی حقیقت۔ بیت المال کا قیام۔ رسول اکرم کے عہد مبارک میں غنیمت، خمس، فے، زکوٰۃ وغیرہ کے جو اموال آتے تھے آپ اسی وقت سب کے سامنے مسجد میں بیٹھ کر تقسیم کر دیتے تھے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس رنگ میں بیت المال کا شعبہ عہد نبی میں موجود تھا۔ البتہ حضرت ابوبکر کے عہد میں فتوحات کی وجہ سے دوسری مدات کے علاوہ غنیمت اور جزیہ کی آمدنی بھی کافی زیادہ آنی شروع ہو گئی، اس میں اضافہ ہوا۔ حضرت ابوبکر کو ایک بیت المال قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ تقسیم اور خرچ ہو جانے تک مال وہاں رکھا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے اکابر صحابہ کے مشورے سے ایک مکان اس کے لیے مختص کر دیا، لیکن یہ بیت المال برائے نام ہی رہا، کیونکہ حضرت ابوبکر کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ نقد اور جنس آنے کے ساتھ ہی تقسیم کر دیے جائے۔ بعض روایت کے مطابق محکمہ مال کی ذمہ داری حضرت ابو عبیدہ کے سپرد ہوئی۔ آغاز میں حضرت ابوبکر نے وادی سنا میں بیت المال بنایا ہوا تھا، اس کے لیے کوئی محافظ مقرر نہ تھا۔ سنا جو ہے مدینہ کے مضافات میں ایک مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، آپ بیت المال کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ کیوں مقرر نہیں فرماتے؟ آپ نے جواب دیا، اس کی حفاظت کے لیے ایک قفل کافی ہے، یعنی ایک تالا لگا ہوا، یہ کافی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی بیت المال میں جمع ہوتا تھا آپ اسے تقسیم فرما دیتے تھے، وہ اکثر خالی رہتا تھا یہاں تک کہ بالکل خالی ہو جاتا۔ پھر جب آپ مدینہ منتقل ہو گئے تو بیت المال اپنے گھر میں ہی منتقل کر لیا۔ آپ کا طریق یہ تھا کہ جو مال بیت المال میں ہوتا لوگوں کو تقسیم کر دیا کرتے، حتیٰ کہ وہ خالی ہو جاتا، اور تقسیم کرنے میں ہر ایک کو برابر دیا کرتے، اور اسی مال سے آپ اونٹ، گھوڑے اور ہتھیار خرید کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے بدوؤں سے چادریں خرید کر مدینے کی بیواؤں میں تقسیم کی تو کئی دفعہ ہوں گی، لیکن بہرحال یہ ذکر روایت میں ایک دفعہ کا ریکارڈ ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جانا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی بیت المال سے ہی وظیفے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں
کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کو علم ہی ہے کہ میرا پیشہ ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے گھر والوں کی خوراک مہیا نہ کر سکتا. میں اتنا تھا میری آمدنی، آرام سے میں گھر چلا رہا تھا، مگر اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں. سو ابو بکر کے اہل و عیال اب بیت المال سے کھائیں گے، اور وہ یعنی ابو بکر مسلمانوں کے لیے اس مال میں کاروبار کرے گا اور تجارت سے ان کا مال بڑھاتا رہے گا. چنانچہ مسلمانوں نے آپ کے لیے سالانہ 6000 درہم مقرر کیے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا منظور کیا تھا جتنا آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو. آپ پہلے والی تھے، یعنی جو حکومت کے سربراہ تھے، جس کی رعایا نے آپ کے مصارف منظور کیے. ایک روایت میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے تو ایک روز صبح کے وقت آپ بازار کی طرف جا رہے تھے. ان کے کندھے پر وہ کپڑے تھے جن کی وہ تجارت کیا کرتے تھے. آپ کو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملے. انہوں نے کہا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں حالانکہ آپ مسلمانوں کے امور کے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا تو میں اپنے عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ وہ آپ کو اپنے ساتھ یہ کہہ کر لے گئے کہ ہم آپ کا حصہ مقرر کرتے ہیں. چنانچہ سالانہ 3000 درہم وظیفہ مقرر ہوا. بعض روایات کے مطابق 6000 درہم، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، وظیفہ مقرر ہوا، اور بعض کے مطابق کل عہد خلافت میں 6000 درہم دیے گئے. اسی طرح سیرت کی کتب میں تقریباً بالاتفاق یہ ملتا ہے کہ اگرچہ حضرت ابوبکر نے بیت المال سے اپنی اور اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وظیفہ لیا، مگر وفات کے وقت تمام رقمیں واپس کر دیں. چنانچہ ایک روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کی زمین فروخت کر کے اس کی قیمت سے وہ رقم ادا کی جائے جو آپ نے بیت المال سے اپنی ذاتی مصارف کے لیے لی تھی. ایک اور روایت میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جب سے ہم خلیفہ ہوئے ہیں میں نے قوم کا کوئی دینار و درہم نہیں کھایا، بلکہ معمولی کھانا اور موٹا لباس پہنتا رہا. نیز مسلمانوں کے مال غنیمت میں صرف یہ چیزیں ہیں: غلام، اونٹ اور چادر. لہذا میرے مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو عمر کو بھجوا دینا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو میں نے وہ چیزیں حضرت عمر کے پاس بھیج دیں. انہیں دیکھ کر وہ رونے لگے. حضرت عمر چیزیں دیکھ کے رونے لگے، یہاں تک کہ ان کے آنسو زمین پر گرنے لگے، اور یہی فرما رہے تھے حضرت عمر کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے. انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو مشقت میں ڈال دی. جب حضرت ابو بکر نے وفات پائی تو حضرت عمر نے چند صحابہ کو بلا کر بیت المال کا جائزہ لیا تو حضرت عمر نے اس میں کوئی چیز نہ درہم نہ دینار پایا، کچھ نہیں تھا، خالی تھا، سب تقسیم کر دیا تھا. محکمہ قضاء کا نظام جاری کیا آپ نے. حضرت ابوبکر کے دور میں اگرچہ محکمہ قضاء کو باقاعدہ طور پر منظم نہیں کیا گیا تھا، تاہم آپ نے قضاء کا محکمہ حضرت عمر کے سپرد کر رکھا تھا. ایک روایت میں ذکر ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کی طرف سے عدالت کی خدمات انجام دوں گا. حضرت عمر 1 سال تک منتظر رہے، مگر اس عرصے میں کوئی 2 شخص بھی آپ کے پاس قضیہ لے کر نہیں آئے. کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی مسائل نہیں پیدا ہوتے تھے. مقدمات کی تعداد بہت کم تھی. اگر کوئی مقدمہ آ بھی جاتا تو حضرت ابوبکر اس کے لیے خود وقت نکال لیتے تھے، خود ہی حل کر دیا کرتے تھے. محکمہ قضاء کے سربراہ حضرت عمر تھے اور آپ کی مدد کے لیے درج ذیل اصحاب مقرر تھے: حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امن و امان اور دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا اور 2 آدمی بھی فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس نہ آتے تھے.
محکمہ افتاء کے بارے میں لکھا ہے کہ نئے نئے قبائل اور آبادیاں حلقہ اسلام میں داخل ہو رہی تھیں اور حالات کے پیش نظر بعض نئے نئے فقہی مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر نے عام مسلمانوں کی سہولت اور رہنمائی کے لیے محکمہ افتاء قائم کیا، اور حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت کو فتویٰ دینے پر مامور کیا، کیونکہ یہ حضرات تفقہ فی الدین اور علم و اجتہاد کے لحاظ سے دوسروں سے ممتاز تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فتویٰ دینے والے ان اصحاب میں شامل تھے، کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کی اجازت نہ تھی ان کے علاوہ۔ ایک مورخ نے لکھا ہے، کتابت جو تھا محکمہ لکھنے کا، اس کے بارے میں کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ عہد جدید کی اصطلاح میں کاتب کو حکومت کا سیکرٹری کہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر ایسا سیکرٹری جو نوٹس لیتا رہے، میٹنگس کے منٹس بناتا رہے۔ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں نظام میں دیوان قائم نہ ہوا تھا، لیکن سرکاری احکام کی تحریر، معاہدوں کی ترکیم، ان کو لکھنا اور دوسرے تحریری کاموں کے لیے کچھ حضرات مخصوص تھے۔ کتابت کی خدمت پر حضرت عبداللہ بن ارقم عہد نبوی سے مامور تھے، چنانچہ عہد صدیقی میں بھی ان کے سپرد یہ خدمت تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت نے محکمہ کتابت سنبھالا تھا، اور بسا اوقات آپ کے پاس موجود دیگر صحابہ جیسے حضرت علی یا حضرت عثمان اس ذمہ داری کو نبھاتے تھے۔ فوج کا محکمہ، اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں کوئی باقاعدہ فوجی نظام نہ تھا۔ جہاد کے وقت ہر مسلمان مجاہد ہوتا تھا۔ فوج کی تقسیم قبائل کے مطابق ہوتی تھی، ہر قبیلے کا امیر الگ الگ ہوتا تھا، اور ان سب پر امیر الامراء کا عہدہ ہوتا تھا، جو کہ حضرت ابوبکر کی ایجاد تھی۔ حضرت ابوبکر نے سامان جنگ کی فراہمی کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا کہ مختلف ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کا ایک معقول حصہ فوجی اخراجات کے لیے علیحدہ نکال لیتے تھے، جس سے اسلحہ اور بار برداری کے جانور خریدے جاتے تھے۔ مزید جہاد کے اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کے لیے بعض چراگاہیں مخصوص کر دی تھیں۔ ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی عسکری حکومت کا نظام اس بدوی طریق کے زیادہ قریب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے بھی پہلے قبائل عرب میں رائج تھا۔ اس وقت حکومت کے پاس کوئی باقاعدہ منظم لشکر موجود نہ تھا، بلکہ ہر شخص اپنے طور پر جنگی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔ جب لڑائی کا اعلان کر دیا جاتا تو قبائل ہتھیار لے کر نکل پڑتے اور دشمن کی جانب کوچ کر دیتے۔ سامان رسد اور اسلحہ کے لیے قبائل مرکزی حکومت کی طرف نہ دیکھتے تھے، بلکہ خود ہی ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے انہیں تنخواہ بھی ادا نہ کی جاتی تھی، بلکہ وہ مال غنیمت ہی کو اپنا حق الخدمت سمجھتے تھے۔ میدان جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا 4/5 حصہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور 5واں حصہ خلیفہ کی خدمت میں دارالحکومت میں ارسال کر دیا جاتا تھا، جسے وہ بیت المال میں جمع کر دیتا تھا۔ خمس کے ذریعے سے سلطنت کے معمولی مصارف پورے کیے جاتے تھے۔ جو آپ نے ہدایات دیں جنگوں میں سپہ سالاران جنگ کو، جو امیر الامراء بنائے جاتے ہیں جنگوں کے، حضرت ابوبکر جنگ پر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر جنگ پر جانے والے سپہ سالاروں اور کمانڈروں کو بھی ہدایت دیتے تھے۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو خطاب فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ تم خیانت نہ کرنا اور مال غنیمت سے چوری نہ کرنا، تم بدعہدی نہ کرنا اور مصلح نہ کرنا، اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی بوڑھے کو اور نہ ہی کسی عورت کو، اور نہ کھجور کے درخت کاٹنا اور نہ اس کو جلانا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ تم کسی بکری، گائے اور اونٹ کو ذبح کرنا
سوائے کھانے کے لیے، ضرورت ہو تو کرو، نہیں تو نہیں۔ اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہے، بس تمہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا، انہیں کچھ نہیں کہنا، جو راہب ہیں۔ اور تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہیں مختلف قسم کے کھانے برتنوں میں پیش کریں گے، تم ان پر اللہ کا نام لے کر کھانا۔ اور تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف پٹیوں کی مانند بال چھوڑے ہوں گے، تو تلوار سے ان کی خبر لینا، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والے اور جنگیں کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نام سے روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہر قسم کے زخم سے اور ہر قسم کی بیماری اور تعاون سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر نے حضرت یزید بن ابو سفیان کو شام کی جنگ کے لیے بھیجتے ہوئے فرمایا، اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں بعض یہ خطبے میں پچھلے، بعض اہم باتوں کا خلاصہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، بڑی ضروری باتیں یہ یاد رکھنے والی ہیں، ہر عہدیدار کے لیے یاد رکھنے والی ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں والی مقرر کیا تاکہ تمہیں آزماؤں، تمہارا تجربہ کروں اور تمہیں باہر نکال کر تمہاری تربیت کروں۔ اگر تم نے اپنے فرائض بحسن خوبی ادا کیے تو تمہیں دوبارہ تمہارے کام پر مقرر کروں گا اور تمہیں مزید ترقی دوں گا، اور اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہیں معزول کر دوں گا۔ اللہ کے تقوی کو تم لازم پکڑو، وہ تمہارے باطن کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے۔ لوگوں میں خدا کے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ سے دوستی کا سب سے بڑھ کر حق ادا کرنے والا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سب سے زیادہ اس سے قربت حاصل کرے۔ پھر فرمایا جاہلی اور تعصب سے بچنا۔ اللہ کو یہ باتیں انتہائی ناپسند ہیں۔ پھر فرمایا تم اپنے لشکر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا، جب انہیں واعظ و نصیحت کرنا تو مختصر کرنا، کیونکہ بہت زیادہ گفتگو بہت سی باتوں کو بھلا دیتی ہے۔ تم اپنے نفس کو درست رکھو، لوگ تمہارے لیے درست ہو جائیں گے۔ لیڈر اپنی درست رکھیں، عہدیدار اپنی حالت درست رکھیں تو لوگ خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ اور نمازوں کو ان کے اوقات پر رکوع اور سجود کو مکمل کرتے ہوئے ادا کرنا، نمازوں کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ جب دشمن کے سفیر تمہارے پاس آئیں تو ان کا اکرام کرنا، عزت کرنا، انہیں بہت کم ٹھہرانا، زیادہ دیر نہ ٹھہریں تمہارے پاس، اور وہ تمہارے لشکر سے جلد نکل جائیں، لشکر میں زیادہ دیر نہ رہیں، جلدی نکل جائیں تاکہ وہ کچھ جان نہ سکیں اس لشکر کے بارے میں۔ ان کو اپنے کاموں کے بارے میں مطلع نہ کرنا، بڑی مختصر باتیں بتانا۔ فرمایا کہ اپنے لوگوں کو ان سے بات کرنے سے روک دینا، اپنے ہر ایک کو اس سے ملنے نہ دینا سفیروں سے۔ یہ نہیں کہ جہاں جائیں وہ چلے جائیں اور ملتے چلے جائیں، نہیں، یہ صرف جن سے ملنا ہے، جن سے بات کرنی ہے ان سے بات کریں، عوام میں جانا گھس جائیں وہ۔ جب تم خود ان سے بات کرو تو اپنے بھید کو ظاہر نہ کرنا، خود بھی بڑی احتیاط سے بات کرنا سفیروں سے۔ جب تم کسی سے مشورہ لینا، پھر مشورے کے بارے میں بتایا کہ جب تم کسی سے مشورہ لینا، بات سچ کہنا، صحیح مشورہ ملے گا، ساری بات بتا کے پھر مشورہ لینا۔ مشیر سے اپنی خبر مت چھپانا، ورنہ تمہاری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ سارے دن کی معلومات حاصل کرنے کے بارے میں، کس طرح معلومات حاصل کی جائیں، کس طرح انفارمیشن معلوم ہو عہدیدار کو، لیڈر کو، کمانڈر کو، تو فرمایا کہ دوستوں کہ رات کے وقت اپنے دوستوں سے باتیں کرو، شام کے وقت بیٹھو، ان میں سے لوگ چنو، ان سے باتیں کرو، تمہیں خبریں مل جائیں گی۔ اکثر بغیر اطلاع دیے اچانک ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنا، نگرانی بھی ضروری ہے۔ جسے اپنی حفاظت گاہ سے غافل پاؤ، اس کی اچھی طرح تادیب کرنا۔ پھر فرمایا کہ سزا دینے میں جلدی نہ کرنا اور نہ بالکل نظر انداز کرنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نہ جلدی بازی کرنی ہے سزا دینے میں، فیصلہ کرنے میں، نہ یہ کہ بالکل غافل ہو جاؤ، کچھ کہو ہی نہ۔ اپنی فوج سے غافل نہ رہنا، ان کی جاسوسی کر کے ان کو رسوا نہ کرنا، ہر وقت جستجو اپنے لوگوں کی جاسوسی نہ کرتے رہنا، کیونکہ اس طرح ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ ان کے راز کی باتیں لوگوں سے نہ بیان کرنا، جو تمہیں راز پتہ لگے
کسی اور سے نہیں بیان کرنا، بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، سچے اور وفادار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرنا، بزدل نہ بننا ورنہ لوگ بھی بزدل ہو جائیں گے، مال غنیمت میں خیانت سے بچنا، یہ محتاجی سے قریب کرتی ہے اور فترہ نصرت کو روکتی ہے۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہی نہیں، اس میں سے بعض باتیں جو علاوہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، علاوہ فوجی افسروں کے ہمارے عہدیداروں کے لیے بھی ضروری ہیں، جس کا انہیں خیال رکھنا چاہیے، تبھی کام میں برکت پڑے گی۔ خلاصہ میں نے دوبارہ جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ عہدیداروں کو یاد رہے۔ اسلامی حکومت کی مختلف ریاستوں میں تقسیم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں بلاد اسلامیہ کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان ریاستوں میں اپنے عمراء اور گورنر مقرر کیے۔ مدینہ ان کا دارالخلافہ تھا، یہاں حضرت ابوبکر بحیثیت خلیفہ تھے۔ عمال مقرر کرنے کا طریق کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی قوم پر گورنر مقرر کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے کہ اگر اس قوم کے افراد میں نیک و صالح افراد ہوتے تو انہی میں سے گورنر مقرر فرماتے۔ طائف اور بعض دیگر قبائل پر انہی میں سے گورنر مقرر فرمایا، اور جب آپ کسی شخص کو بحیثیت گورنر مقرر کرتے تو اس علاقے پر اس کی گورنری کا عہد نامہ تحریر کرا دیتے، اور اکثر اوقات اس علاقے تک پہنچنے کا راستہ بھی اس کے لیے متعین فرما دیتے، اور اس میں ان مقامات کا ذکر کرتے جہاں سے ان کو گزرنا ہوتا تھا، خاص کر جب یہ تقرری ان علاقوں سے متعلق ہوتی جو ابھی فتح نہیں ہوئے ہوتے تھے اور اسلامی خلافت کے کنٹرول سے باہر ہوتے۔ فتوحات شام اور عراق اور مرتدین کے خلاف جنگوں میں یہ چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں، اور بسا اوقات آپ بعض ریاستوں کو دوسروں کے ساتھ ضم کر دیتے، خاص کر مرتدین سے قتال کے بعد یہ عمل میں آیا۔ چنانچہ حضرت زیاد بن لبید جو حضرموت کے گورنر تھے، ان کی نگرانی میں کندہ کو بھی شامل کر دیا، اور اس کے بعد وہ حضرموت اور کندہ دونوں کے گورنر رہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں عاملین کے انتخاب میں اولیت اسلام کو دیکھا جاتا، یہ ایسے شخص کو مقرر کیا جاتا جو درس گاہ نبوت سے تربیت یافتہ ہو، جن کو صحبت ملی ہو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو عامل مقرر کیا جاتا۔ پہلی پریفرنس وہ تھی، پہلی ترجیح وہ تھی۔ اس سلسلہ میں آپ کا معیار یہ تھا کہ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے مقرر فرما گئے تھے، آپ اس میں ہرگز رد و بدل نہ فرماتے تھے۔ مثلا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ بعد میں بعض لوگوں نے مصلحت کے پیش نظر کسی بزرگ صحابی کو اس عہدے پر متمکن کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے حضرت اسامہ کو ہی برقرار رکھا۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر مختلف ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپرد کیا کرتے تھے جو فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے کبھی قبائلی عصبیت یا اقربا نوازی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اسی سخت اصول اور بلند معیاری کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مقرر کردہ عمال و حکام نے ہمیشہ اپنی بہترین صلاحیتیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے استعمال کیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عمال کی تقرری میں اہل علاقہ کی رائے کا بھی احترام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علاء بن حضرمی عہد نبی میں بحرین کے گورنر رہے، بعد میں کسی وجہ سے ان کو وہاں سے کہیں اور بھجوا دیا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اہل بحرین نے حضرت ابوبکر کو درخواست کی کہ حضرت علاء کو ان کے پاس واپس بھجوا دیا جائے، تو حضرت ابوبکر نے حضرت علاء بن حضرمی کو بحرین کا گورنر بنا کر ان کے پاس بھجوا دیا تھا۔ عاملین کو بھی ہدایات دیں آپ نے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر حکام کے تقرر کے موقع پر خود ہدایات بھی دیتے تھے۔ چنانچہ تاریخ طبری میں ہے کہ عمر بن عاص اور ولید بن عقبہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرتے رہو، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے رہائی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے،
اور اس کو ایسے ذریعے سے رزق دیتا ہے جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ان سب میں بہتر ہے جس کی خدا تعالیٰ کے بندے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ تم خدا کے راستوں میں سے ایک راستے پر جا رہے ہو، لہذا جو عمر تمہارے دین کی قوت اور تمہاری حکومت کی حفاظت کا موجب ہو اس میں تمہارا کوتاہی کرنا ناقابل معافی جرم ہے، بس تمہاری طرف سے سستی اور غفلت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہمارا عامل ہو وہ ایک بیوی رکھ لے، اور اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو وہ ایک خادم رکھ لے، اگر اس کے پاس رہائش کے لیے مکان نہ ہو تو رہائش کے لیے ایک مکان رکھ لے۔ مستورد نے کہا، حضرت ابوبکر نے فرمایا، جو شخص ان اشیاء کے علاوہ کچھ بھی لے تو وہ خائن ہے، یا فرمایا کہ وہ چور ہے۔ اموال کا محاسبہ کس طرح ہوتا تھا؟ حضرت ابوبکر اموال و حکام کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے، چونکہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت حاصل کر چکے تھے، اس لیے حضرت عمر کے برعکس حضرت ابوبکر ان کی معمولی بھول چوک سے درگزر فرماتے تھے۔ تاریخی تبری میں ہے، نظر رکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں لیکن معمولی باتوں کو درگزر فرماتے تھے۔ تاریخی تبری میں ہے کہ حضرت ابوبکر اپنے اموال اور آدمیوں کو قید نہیں کرتے تھے، لیکن جب کوئی شخص غلطی کرتا تو آپ اس کو مناسب تنبیہ ضرور فرماتے تھے، خواہ وہ عہدے کے اعتبار سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ حضرت مہاجر بن امیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی عورت کے دانت اکھڑوا دیے ہیں جو مسلمانوں کی حجب کرتی ہے، تو اس پر آپ نے فوراً حضرت مہاجر کو سرزنش کا خط لکھا، حتیٰ کہ اگر آپ کو حضرت خالد بن ولید کی کسی کوتاہی کا علم ہوتا تو آپ ان کو بھی سرزنش کرنے میں تامل نہ فرماتے۔ امراء اور گورنروں کی ذمہ داریوں کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے مختلف علاقوں، شہروں اور قصبوں میں جو گورنر اور امراء مقرر کیے تھے ان کے مختلف ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں۔ امراء اور ان کے نائبین کی مالی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ وہ اپنے اپنے علاقے کے دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے غرباء میں تقسیم کرتے تھے اور غیر مسلموں سے جزیہ لے کر بیت المال میں جمع کراتے تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری عہد نبوی سے چلی آ رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہونے والے معاہدوں کی تجدید کی گئی۔ نجران کے والی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل نجران کے درمیان کیے گئے معاہدے کی تجدید کی تھی، کیونکہ اہل نجران کے عیسائیوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ امراء اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دینی تعلیم دینے اور اسلام کی تبلیغ و دعوت اور نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر مساجد میں حلقہ بنا کر لوگوں کو قرآن اور اسلامی احکام اور آداب سکھاتے تھے۔ وہ ایسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر کی نظر میں سب سے اہم شمار ہوتی تھی، اس لیے حضرت ابوبکر کے امراء اور گورنروں نے اس ذمہ داری کو خوب نبھایا اور اچھی طرح نبھایا، حتیٰ کہ ایک مورخ حضرت ابوبکر کے حضرت موت میں مقرر کردہ امیر زیاد بن لبید کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب صبح ہوتی تو زیاد لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے، جیسا کہ وہ امیر بننے سے پہلے قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان امراء نے اپنے علاقوں میں اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مفتوحہ علاقوں اور مرتد اور باغی ہو جانے والے علاقوں میں اسی تعلیم کی بدولت اسلام مضبوط ہوا۔ ایسے علاقے جہاں کے باسی نئے مسلمان ہوئے تھے اور دینی احکام سے بے خبر تھے، ان علاقوں میں اس تعلیم کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا، جبکہ اسلام کے مضبوط مراکز مثلا مکہ مکرمہ، طائف اور مدینہ منورہ میں بھی ایسے معلمین مقرر تھے جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس کے خلیفہ یا امیر کے حکم پر ہوتا تھا، یا جنہیں خلیفہ خاص طور پر مختلف علاقوں میں تعلیم کے لیے متعین کرتا تھا وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ علاقے کا امیر یا گورنر اپنے صوبے کے انتظامی امور کا براہ راست ذمہ دار ہوتا تھا۔ اگر اسے کسی سفر پر جانا ہوتا
تو وہ اپنا نائب مقرر کرتا تھا جو کہ اس کی واپسی تک انتظامی امور کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کا گورنر مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ مہاجر اپنی بیماری کی وجہ سے یمن نہیں جا سکے، وہ مدینے میں رک گئے اور اپنی جگہ زیاد بن لبید کو روانہ کیا کہ ان کی شفا یابی اور یمن تشریف آوری تک ان کے فرائض انجام دیں۔ حضرت ابوبکر نے بھی اس امر کی اجازت دے دی۔ اسی طرح عراق کی گورنری کے دوران حضرت خالد بن ولید ہیرا میں اپنی واپسی تک اپنا نائب مقرر کر دیتے تھے۔ یہ ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی بیان ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر